بہو کے لیے 20 ہدایات کہ بہو کو ساس کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے. سرسری طور پر اس کو لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، بہو کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری ساس کے حوالے سے یہ ہے کہ ساس کو ماں کا درجہ دے. ماں کا درجہ دے گی تبھی گھر میں سکون ہوگا. اگر ماں کا درجہ اس نے نہیں دیا، گھر لڑائی جھگڑے اور فتنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا. اس لیے بہو کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے. صرف منہ سے زبان سے نہیں ماں ماں بلائے، بلکہ حقیقت میں ماں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ماں کے ساتھ جو خیر اور بھلائی کیا جاتا ہے، ماں کے ساتھ جو احسان کیا جاتا ہے، ماں کی جو خدمت کی جاتی ہے، ماں کا جو احترام کیا جاتا ہے، عملی طور پر بہو کی طرف سے یہ ہونا چاہیے، سامنے آنا چاہیے، تاکہ ساس کو احساس رہے کہ یہ بھی میری ایک بیٹی. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ساس کی خدمت کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے ماں کی خدمت کی جاتی ہے، ماں اگر آپ نے سمجھا ہے، ماں اگر آپ نے کہا ہے، تو ماں کی خدمت اگر آپ نے کی ہے تو آپ نے ان کو بھی ماں کہا ہے، ماں کا درجہ دیا ہے، تو ان کی بھی خدمت کرنی پڑے گی. اور اگر یہ کبھی ڈانٹیں ڈپٹیں جھڑکیں تو آپ خاموش رہیں. کیوں خاموش رہیں؟ ماں آپ کی ڈانٹتی ہے نا کسی غلطی پر، کسی مسئلے پر آپ کو پھٹکارتی ہے، آپ کو برا کہتی ہے. تو اسلامی بیٹیاں تو وہ ہوتی ہیں جو ماں کی اس ڈانٹ اور ڈپٹ پر خاموش ہو جائیں، وہ اسلامی بیٹیاں ہوتی ہیں. اور ڈانٹ اور ڈپٹ پر ماں سے جھگڑے کرنے لگے تو اسلامی بیٹیاں نہیں ہوتی، اسلام ان کے اندر گویا نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ اسلامی بیٹیاں بننا چاہتی ہیں، شریعت کی روشنی میں اگر آپ جینا چاہتی ہیں، تو اپنی ساس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا. ماں کا درجہ صرف زبان سے نہیں بلکہ ماں کا درجہ دیتے ہوئے ان کا احترام بھی کرنا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو پہچاننا بھی ہے، ان کی عظمت کا اقرار بھی اور اعتراف بھی کرنا ہے. اور اگر کبھی ڈانٹ اور ڈپٹ ہو تو اس پر صبر بھی کرنا ہے، خوشی سے اس کو قبول بھی کرنا ہے، اس ناطے کی یہ ماں ہے. اگر ساس آپ کی کسی غلطی پر ناراض ہو جائے تو آپ ناک منہ مت چڑھائیں، آپ ناراض مت ہوں، آپ روٹھے مت، بلکہ ان کو منا لیا کریں، تاکہ گھروں کا ماحول ایک اسلامی ماحول بنے، ہر قسم کے فتنے سے گھر محفوظ رہے. اسی طریقے سے بہو پر ایک ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام مشورے سے کریں، منمانی مت کریں. جب آپ منمانی کریں گے ظاہر بات ہے ساس ناراض ہوگی، تو آپ منمانی مت کریں، مشورے سے کریں اور ساس کی بات کو اوپر رکھیں. آپ اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ کا قد آپ کی قیمت نہیں گھٹ جائے گی، بلکہ بڑوں کا احترام کرنا ہے اور بڑوں کی عزت کرنا ہے اور ان کی بات کی ویلیو بھی برقرار رکھنی ہے. آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا. اگر گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں آپ، گھر خوشیوں کی جگہ بنا رہے، گھر میں کسی طرح کی بے چینی اور پریشانی نہ ہو، تو یہ کام آپ کو کرنا ہی پڑے گا، بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بہو کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے ساس اور سسر اور اپنے سسرال کی کوئی بات اپنے میکے والوں سے نہ بولے، پڑوسیوں سے مت بولے، یعنی ان کی غیبت اور ان کی چغلی مت کیا کرے. وگرنہ اگر ان کو پتہ چلے گا نا تو پھر آپ کی محبت کم ہو جائے گی، آپ کی قدر کم ہو جائے گی، آپ کو بیٹی کا درجہ نہیں ملے گا. اس لیے آپ گھروں میں خوشیاں لانے کے لیے، گھروں کی عظمت کو بحال رکھنے کے لیے آپ ان کی برائی ادھر ادھر نہیں کریں. یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. ہاں، اگر آپ کو واقعی گھر والوں سے کوئی بہت زیادہ تکلیف ہے، ساس سے تکلیف ہے، سسر سے تکلیف ہے، نندوں سے تکلیف ہے، تو آپ اپنے شوہر سے کہہ دیں. آپ اپنے شوہر سے کہیں. اگر شوہر کچھ نہیں کرتا ہے تو پھر آگے کا راستہ دیکھا جائے گا. اسی طریقے سے بہو کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کہیں آنا جانا ہو تو فرسٹ شوہر سے پوچھنا ہے اور ساس کو بھی خبر کرنا ہے. شوہر تو آپ کا فرسٹ ہے، اسے آپ کو بتانا ضروری ہے. ساس کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچا دینا ہے. اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو بات الگ ہے، جلدی میں جانا ہو تو شوہر کو صرف بول کر کے جایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو شوہر کو تو بولنا ہے، اس کے ساتھ میں ساس کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچانی ہے
کہ میں کہیں جانے والی ہوں، اور جب گھر آپ واپس آئیں تو سلام کریں، سلامتی کی دعا گویا آپ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، گھر میں سلامتی رہے، پھر کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر گھر اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی سلامتی میں آئے تو پھر کوئی نقصان کسی کو نہیں ہوگا انشاءاللہ، سارے لوگ خوشحال رہیں گے، دل غنی رہے گا۔ اسی طریقے سے بہو کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ساس اگر کہیں جانا پسند نہ کرے تو آپ وہاں نہ جائیں، کسی پڑوسی سے ملنا پسند نہ کرے تو وہاں بھی مت جائیں، آپ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے ساس کو تکلیف دے کر کے آپ خوش نہیں رہ سکتے، آپ کا گھر خوشحال نہیں رہ سکتا، اس لیے ساس اگر کہیں منع کرتی ہے کہ وہاں نہ جائیں تو آپ کو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کے گھر کوئی عورت آتی ہے اور ساس اس کے بارے میں بھی پسند نہیں کرتی کہ عورت آئے، کیونکہ بہت ساری عورتیں آتی ہیں گھر توڑنے کے لیے، بھلے آپ کا دوستانہ تعلقات ہے اس سے، تو آپ کچھ اس طرح سے ملیں کہ اس کو لگے کہ اب یہ خاتون، یہ عورت ابھی، یہ بہن ابھی، یہ سہیلی ابھی پہلے کے جیسے ملنا پسند نہیں کرتی ہے، دھیرے دھیرے خود وہ آپ کے گھر پہ نہیں آئے گی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ بہو کی خاص ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے شوہر سے نہ کہے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دن بھر کی ساری باتیں ایک جگہ باندھ کے رکھتی ہیں، جب شوہر ان کا کام پر سے آتا ہے تو سارے پٹارے کھول دیتی ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، جو واقعی کہنے والی بات ہے اسے صرف کہا جائے۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات شوہر سے کہہ کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ وہ بیچارہ خود پورا دن کام کر کے آ رہا ہے، آپ اس کا مائنڈ اور خراب کر رہے ہیں، تو آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اچھا نہیں، اور برا ہو رہا ہے آپ کے لیے۔ شوہر جب خوش نہیں رہے گا تو پھر ظاہر بات ہے سارا ماحول ہی خراب ہوگا پھر۔ اسی طریقے سے بہو کی ایک بڑی عظیم ذمہ داری یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی ماں کا، اپنے والد کا، اپنے بھائی کا، اپنی بہنوں کا خدمت کرتا ہے، بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، تو بہو کو اور اس پر خوش ہونا چاہیے کہ ہماری اولادیں بھی ہمارے ساتھ ایسا کریں گی۔ بہو کو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اپنے شوہر کو یہ تانا دینا چاہیے، نہ ہی اس کو اس سے منع کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آگے آپ کی بھی اولادیں آئیں گی، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ تو اگر شوہر اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے تو بہو کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی اور تعریف کرے شوہر کی، نہ کہ شوہر کو اس سے روکے۔ اس طریقے سے بہو کی ایک ذمہ داری اور ہے، آج کل کی جو بہویں ہوتی ہیں تھوڑی پڑھی لکھی ہوتی ہیں تو اپنے پرانے جو زمانے کی جو ساسیں ہوتی ہیں جن کو زیادہ کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا ہے، تانا دیتی ہیں اور کہتی ہیں تم پرانے زمانے کے ہو، پرانے خیالات کے ہو۔ آپ نے ماں کا درجہ دیا ہے، آپ اپنے ماں کو ایسے نہیں کہہ سکتے نا۔ آپ بھلے کسی نیت سے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ کہنا اپنے والدین کے لیے گناہ کا کام ہے، مت کہیں ایسا۔ اسی طریقے سے بہو کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ساس کی خدمت کرے، ساس کی خدمت کرے، کیونکہ ساس کی خدمت کرنا یہ تو شوہر کی ذمہ داری، اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر بیٹا نہیں کر پاتا ہے تو اس کمی کو بہو پورا کر سکتی ہے، اور بہو اگر اس کمی کو پورا کر دے اور اس پر شوہر خوش ہو جائے، خوش ہوتا رہے، تو جانتے ہیں آپ شوہر کا خوش ہونا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ شوہر کا خوش ہونا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر بیٹا اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پاتا ہے اور کبھی اس کے مقابلے میں بہو کر دیتی ہے اور اس سے بیٹا خوش ہو جاتا ہے، تو بیٹے کا خوش ہونا یہ اس کی بیوی کا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، بہو کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر ساس ناراض ہو جائے تو اس کی ناراضگی کا خیال کرے، ادباً احتراماً کی بڑی ہے نا، ماں کا درجہ آپ نے دیا ہے، پھر عمر میں بھی بڑی ہے، تو آپ ہی جھک جائیں اس کے سامنے۔ ایسا نہ کریں کہ نہیں ہماری غلطی نہیں ہے، ساس کی غلطی ہے، ساس ہی جھکے گی ہمارے سامنے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو گھر ٹوٹ جائے گا، آپ کے رشتے میں کڑواہٹ آ جائے گا، پھر گھر میں ٹینشن کے ماحول میں آپ نہیں جی سکتے صحیح طریقے سے۔ اسی طریقے سے بہو کی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر ساس بیمار ہے، دواؤں کی ضرورت ہے اور خدمت کی ضرورت ہے، تو ایسے موقع پر بہو خدمت کرے ساس کی، خاص کر بیماریوں میں خدمت کرے، کیونکہ ایسے وقت میں یہ محتاج ہوتی ہے، یہ ضرورت مند ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ ایک عورت ہی خدمت کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر کہیں جا رہا ہے، دن بھر نوکری پر جا رہا ہے، بہو ہے، ظاہر بات ہے بات چیزیں ایسی رہتی ہیں جو بیٹے نہیں کر سکتے، بہو کرے گی، بہو کو کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے بہو کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ساس کی بیٹیوں سے یعنی اپنے نندوں سے
خوش رہے ہو، خاص طور سے جب وہ میکے سے آئیں، جب تک شادی نہیں ہوئی تب تک تو خوش رہنا، شادی کے بعد اگر وہ گھر جاتی ہیں، اپنی سسرال جاتی ہیں اور پھر واپس آتی ہیں تو اس میں بھی خوش ہونا چاہیے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کہاں سے آ گئی ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی ساس آپ سے خوش رہے گی، آپ کی ساس آپ سے خوش رہے گی تو گھر کا ماحول خوش رہے گا۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ساس سے جب بھی بات کرنی ہو تو احترام ملحوظ رکھیں۔ ہنسی مذاق کی باتیں الگ ہیں، لیکن کبھی بھی احترام کا دامن آپ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ بے تکلفی ہو، ہنسی مذاق ہو، لیکن احترام بہرحال باقی رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہو کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگر ساس کو زیادہ دین اور شریعت پتہ نہیں ہو، اگر بہو کو معلوم ہو تو اسے بتائیں، ڈسکس کریں، نماز پڑھیں، گھر میں پڑھائیں، ذکر و اذکار کریں اور کرائیں، طہارت کے مسائل بتائیں، غسل کیسے کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں۔ بہو کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر ساس کی طرف سے کوئی ظلم ہو، زیادتی ہو تو برداشت کر لیں، اس سے اچھا رویہ اپنائیں، کسی سے ادھر ادھر نہ کہیں۔ اگر شکایت کرنا ہے تو اپنے شوہر سے کہیں اور یہ کہیں کہ آپ دیکھیں کہ ساس کس طرح سے ظلم کرتی ہے، پھر بیٹے اور ماں بیٹھ کر کے آپس میں سمجھیں گے اس مسئلے کو۔ بجائے ادھر ادھر کہنے کے آپ اپنے شوہر سے کہیں اگر واقعی آپ کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے۔ ساس کے بڑھاپے کا خیال رکھیں، ڈوبتے ہوئے سورج کا خیال رکھیں۔ آپ کے ساس پر بڑھاپا آیا ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت مند اور محتاج ہو گئی، آپ خیال رکھیں، خود اپنے شوہر کو بھی کہیں کہ خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے بہو کی ایک ذمہ داری ہے کہ کچن میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اس میں اسراف نہ کریں۔ بہت ساری بہویں ایسی رہتی ہیں جو اسراف کرتی ہیں، چاول زیادہ پکا لیتی ہیں، روٹیاں زیادہ ڈال دیتی ہیں، پھینکے جاتے ہیں، تیل زیادہ استعمال کرتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے روز آپ سے سوال ہوگا، کیا جواب دیں گے آپ؟ تو یہ بہو کے حوالے سے چند ہدایات تھیں جو میں بڑی سرعت کے ساتھ آپ کے ساتھ پہنچا رہا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔